آپ یو سی اس واسطے نا یہ بے باپ بے ماں اور بے نسب نامہ ہے. دنیا دی نظر وچ باپ تے بیٹے دا کردار ادا کر رہا ہے. کی کر رہا ہے؟ باپ تے بیٹے دا کردار ادا کر رہا ہے. آپ ہی سارا کچھ ہے جی. کلام سچ بولدا ہے. انہیں بھی کہہ دیتا اتنے بھی ظاہر کر دیتا کہ تینوں میں نظر بیٹا ہی آ رہا ہے لیکن میں باپ بھی ہاں, میں ہی سب کچھ ہوں. وہ باپ خدا جڑا ہی بیٹے دا کردار ادا کر رہے انج نہیں کہ جن جائے میرا پتر اتنے بیٹھا تے پیو اتنے بیٹھا, انج والی گل کوئی نہیں سی, بلکہ وہ خدا ہے لامحدود ہے. کی ہے؟ لامحدود ہے. لیکن اگر اسی کہہ دیں کہ باپ اتنے سی تو محدود ہو گیا, بیٹا تھلے سی تو محدود ہو گیا, تے روح کو صرف اتنے ہی تو بھی محدود ہو گیا. لیکن خدا کی ہے لامحدود ہے. خدا کی ہے لامحدود ہے. اس واسطے اتنے بھی سی اتنے سی تے باپ دا کردار ادا کر لیا, تھلے ہوئے تے پتر دا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ہے وہ آپ ہی سی, ایک ہی سی. سمجھ آ گئی؟ کوئی کنفیوژن؟ اس واسطے نے کیا جڑا باپ ابراہم دے کول آیا کہندا ہے وہ بے باپ یہ ملک صدق کون ہے؟ سمجھدے پیو ملک صدق کون ہے؟ یسوع ملک صدق تھیوفنی بدن چ آیا ہے. اج ایک باؤ کہندا پیا سی خدا یسوع مسیح آسمان تے گیا تے بڑے خوبصورت تہاڈے لیے گھر بنا رہا ہے. انہیں اے نہیں کہا میں گھر بنان جا رہا, انہیں کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے ہیں, بنانے نہیں جا کے. انہیں کہا بنانے ہی نہیں جا کے, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. وہ مکان کون سے ہے؟ خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. سونے دے باندھے پے نے, کوئی رویا ویخ رہا جی سونے دے باندھے پے نے, میرا ادھا گھر بن گیا جی اور چھت پان والی رہ گئی. وہ انج دے گھر اسے بھی زمین تے رہ کے زمینی سوچاں ہی ہونیاں نے نا, زمین تے رہ کے زمینی سوچاں. تو اس واسطے خدا نے کیا میں تہاڈے نال زمین دیا گلاں کرنا تے تانوں سمجھ نہیں آندی, جے آسمان دیا گلاں کیتیاں کتھوں سمجھو گے؟ اور آسمان دیا گلاں نوں سمجھن واسطے روح القدس نوں حاصل کرو, روح القدس دا بپتسمہ لو تے پھر ہی آسمانی گلاں سمجھ آن گیاں نا. انہیں کہا میرے پیو دے گھر وچ بڑے مکان نے, وہ کہندے پے نہیں ہال تے ادھی ادھیاں کندا بن گئیاں نے, ہال چھت پینا ہے, پھر بجلی بھی لگنی تے پکھا بھی لگنا ہوئے گا. لاؤ صاحب وہ کتنے چلے گئے ہو, وہ پادریو اتنے ہی آ جاؤ. ہاں جی, وہ باپ کے گھر میں مکان کون ہے؟ ساڈا جن کا تمہیں بدن نظر آ رہا ہے انج تے بدن اتنے وے خوبصورت بدن ہے, نہ تے کوئی داغ ہے نہ جری ہے, کوئی دانا بھی نہیں, خوبصورت نیٹ. جن بچہ پیدا ہوتا ہے تو کنا مطلب ملائم ہوتا ہے جی سارے بدن اتنے نے. ایک انہیں اتوں نکلنا ہے اس جڑے یسوع دے نال چلتے ہیں, جڑے کلام دے نال وفاداری کرتے پے نے, نہ گھٹاندے تے نہ وداندے پے نے, انہاں دی روح نکل کے انہاں تھیوفنیاں بدناں 'ਚ چلی جانی ہے, اس گھر دے وچ چلی جانی ہے. لیکن جڑے کلام دے نال نہیں چلتے پے انہاں دی روح پتال وچ جانیاں نے. تو اگر چاہتے ہو کہ سانو اس بدن تو بعد ایک ساڈا ایک اور نواں گھر مل جائے, اسی گھر چ رہنے مٹی دے بنائے ہوئے گھر چ رہنے پیا. ایک تو چار دیواری تو نظر آ رہی ہے نا, ایک ہے بھی مکان ہے جہد منو تسی ویکھدے پے ہو, ٹھیک ہے جی. میں دے وچ وسنا پیا, پر اینے مٹی نہ مٹی مل جانا, میں دے وچوں نکل کے اڈ جانا ہے. تو اگر تسی بھی اپنا حقیقی مکان جدی گل خدا کردا پیا جانا چاہتے ہو تو کلام نہ کمپرومائز کرنا چھڈ دو. سارے اتنے بیٹھے نے, کسی نے بھی پوچھاں گا نا اپنا حقیقی مکان لینا چاہنا ہے تو کہے گا ہاں ہاں تو کر دے گا, تو پر جانا کہ جی وہ نہیں اسی کرنا. اسی سارے خوش کرنا ہے. کنہاں کرنا ہے؟ سارے خوش کرنا ہے. خدا دا بندہ پلوس رسول کہندا ہے, پتر رسول بھی کہندا ہے, اگر میں سارے خوش کر دیا تو یسوع نوں کدی حاصل نہیں کر سکتا. یسوع خدا دا کلام ہے, وہ دی دلہن یسوع کلام ہے, دی دلہن کلام دے نال راستہ ہونی چاہیے. وہ کوئی داغ چوری نہیں ہونی چاہیے, کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے, سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرنے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیا نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر, بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. کس کے مشابہ ٹھہرا؟ بیٹا, یعنی کہ بیٹے کا مطلب ہے اس جیسا ہی, وہی خود ہی. ٹھیک ہے جی. اس واسطے لکھا گیا, پڑھیو جی 4 آیت نوں, بس غور کرو. عبرانی تو چلے جاؤ. اچھا وہ نشان رکھیا کرو, پھر میں کہیں واپس چلے آؤ. لکھیا ہے بس غور کرو. بھین جی تسی پڑھ لو. تھک تے نہیں گئے؟ گلاں نویاں نہیں لگدیاں پئیاں کہ پرانیاں ہی نے؟
ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੁਸਤ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਏ ਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੀ ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग इब्राहिम ने लूट के उमदा से उमदा माल की दायकी दी। ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਲਕੇ ਸਦਕ, ਸੁਲਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇ ਬਾਪ ਬੇ ਮਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਿਸਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਆਗਾਜ਼, ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਕਫਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से अगरचे वो इब्राहिम ही की सलब से पैदा हुए हों शरीयत के मुताबिक दायकी लें। नवे आदनामे की बताया गल दी गई है कि दायकी लें, हक है उनका। क्या है? हक। ते पादरी का हक असी बैठे ने लैके असीं नहीं देना। हाँ पादरी कर देने दायकी की गल पाप ये तो यस्सू ने किया ना, कानून एक बनाया गया। यस्सू के कानून नूं तोड़न वाला तो नाफरमानी गुनाह है, ठीक है जी। आगे पढ़ो। मगर जिसका नसब उनसे जुदा है उसने इब्राहिम से दायकी ली और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए, और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहाँ तो मरने वाले आदमी दायकी लेते हैं, मगर वहाँ वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। आमीन। जेड़ा जिंदा रहना ना, वो आज तक मरन वाले कौन है पता है? माज ना तंजीमी लोग जो कलाम के साथ खड़े हैं वो मरने वाले नहीं हैं। वो कहते हैं जो मसीह में मरता है मरता नहीं बल्कि मसीह में ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, मगर वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि ज़िंदा है। बस हम क्या कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दायकी लेता है इब्राहिम के ज़रिए से दायकी दी। जब लावी अजे पैदा भी नहीं होया, इब्राहिम तो इसहाक तो यकूब तो फिर लावी पैदा होया। लावी किदे अंदर सी? इब्राहिम दे अंदर सी। गौर करो, गल पढ़िया करो, तुम गल सिखा लगा। हूँ सुनो, लिखा है बस हम क्या कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दायकी लेता है इब्राहिम के ज़रिया से दायकी, कहता इब्राहिम के ज़रिया से दायकी दी। जब इब्राहिम दायकी दिंदा पे तो लावी किथे सी? इब्राहिम के अंदर था। इससे पहले कि हम यहाँ पर आते, हम कहाँ पर थे? आदम के अंदर थे, अदन के अंदर। अब वो हमें लेने के लिए आया है, वापस अदन में ले जाने के लिए, ठीक है। इब्राहिम दायकी दे रहा है तो कहाँ पर है? इब्राहिम के अंदर है। कहता है लावी दायकी लेता है, लेकिन उसने दायकी दी किस तरह से? इब्राहिम के ज़रिया से। तो लावी ने तो आना था, इसहाक ने पैदा होना था, इसहाक के बाद इब्राहिम ने यकूब ने पैदा होना था, यकूब के बाद लावी ने पैदा होना था। इससे पहले कि वो पैदा होता उसने इब्राहिम के ज़रिया से उसके अंदर होकर, इसलिए तो कहा गया जो बाप करता है उसका अजर बेटों को भी मिलता है। अगर वो गुनाह करता है उसकी सज़ा भी उनको मिलती है, क्योंकि वो उसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। अगर हम ईमानदार हैं तो उसका मतलब है कि हम इब्राहिम के अंदर थे। हम आदम, अगर हमारा बाप है, अगर हम आदम की औलाद में से हैं तो हम उसके अंदर थे, अदन के अंदर थे। जब अदन के अंदर थे तो उनका ज़हन वहाँ अदन में लगा हुआ है आसमान की बादशाही में जाने के लिए। जो उसके अंदर नहीं थे वो वापस नहीं जाएंगे, वापस वही जाएंगे जो उसमें से आए हैं। वापस जाने वाले वही हैं जो उधर से आए हैं। हमने अगर उधर जाना है, हम उधर के हैं, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो लिखा है क्या है? तो दायकी दी।
10ویں آیت، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا. کدھر اچھی تھی؟ صلب یعنی کہ اندر تھا. صلب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر تھا جب ابراہیم دائیکی دے رہا تھا. اگر میرا باپ دائیکی دے رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر میرا باپ دعا کر رہا تھا، اگر میرا باپ کلام پڑھ رہا تھا، میں اس کے اندر دعا کر رہا تھا، میں کلام پڑھ رہا تھا، میں بھی عبادت کر رہا تھا. اگر میرا باپ کوئی بدی کر رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ملبس تھا. اس لیے کہا گیا تیسری پشت تک تجھے بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی جو اولاد ہے وفادار ہو، ایماندار ہو، آپ سوچیں کہ میں ایسا نہیں تھا، بعد میں بدلا میری اولاد ہونے کے بعد، تو پھر آپ کی جو بچے ہیں نا وہ فرمان ہوتے ہیں، وہ بہت ساری. لیکن اب آپ کو جھکنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے اندر رہ کر انہوں نے کچھ کیا ہے، میرے وسیلہ سے انہوں نے گناہ کیا ہے، تو ان کے بھی گناہ معاف کر. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی کیونکہ اس کی ماتحتی میں امت کی شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدر کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے، نہ لاوی کا ہو نہ ہارون کا ہو، بلکہ 12ویں آیت کیا فرماتی ہے؟ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدل جانا ضرور ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہے اور جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا. اب دیکھیں، غور کریں، یہاں پر بھی بھید ہے. ہارون کے نسل میں سے تھی کہانت، لاوی کی نسل میں سے کہانت تھی، لیکن یہودا کی نسل میں کہانت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ یہودا کی نسل میں سے آیا. قانون ہی بدل دیا اس نے. کیا بدل دیا؟ قانون. ٹھیک ہے، یہ اس کا چوتھا بیٹا تھا، یہودا میں سے پیدا ہوا. اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا تھا، کہ ذکر یہی کیا تھا کہ ہارون میں سے کہانت چلے گی یا لاویوں میں سے چلے گی، لیکن اس نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ پوشیدہ رہا، یہ پوشیدہ رہا کہ یہودا میں سے بھی ایک کاہن آئے گا، اور وہ کاہن آپ کا اور میرا یسوع آیا تھا. آمین. وہ ہمیشہ کاہن رہتا ہے، وہ ختم ہونے کا نہیں ہے. وہ اپنا ہی خون لے کر، اپنے بدن کا خون لے کر باپ کی دائیں طرف بیٹھا شفاعت کر رہا ہے. آمین. ابھی ہمیں اس کا لہو اپنی زندگی پر لینے کی ضرورت ہے. آمین. تو یہاں پر دائیکی کا بھی ذکر ہے، اور دائیکی جو ہے، جب ملاکی نبی کی کتاب میں سے ہم نے سیکھا کہ جو نہیں دیتا وہ خدا کو کیا کرتا ہے؟ ٹھگتا ہے.